تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ انبیاء آیات 48 تا 77۔ آگے کا مضمون۔ اوپر آیت 24 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یعنی یہی تعلیم ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، تمام انبیاء سابقین علیہم السلام نے دی۔ اب ایک سعودی ترتیب کے ساتھ ان انبیاء عظام کا حوالہ دیا جو امتوں کے بانی ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر صاحب شریعت نبی اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ نوٹ: یہ امر ملحوظ رہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جہاں تک شریعت کا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کے پیرو تھے، چنانچہ پہلے ان کا ذکر فرمایا اور انہی کے ضمن میں حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا جو ان کے وزیر تھے۔ پھر ان سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو امتوں کے بانی اور نبوت کے دونوں سلسلوں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے امام تھے، اور انہی کے ضمن میں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا حوالہ دیا۔ پھر ان کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کا حوالہ دیا جن کو آدم ثانی ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ ان انبیاء عظام کا حوالہ گویا پورے سلسلہ رشد و ہدایت کا حوالہ ہے، اور مقصود ان کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ جو دعوت ان انبیاء نے دی وہی دعوت اب تم کو دی جا رہی ہے۔ جن خصوصیات کے حامل یہ انبیاء علیہم السلام تھے وہی خصوصیات تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہیں، اور ساتھ ہی یہ یاد دہانی بھی فرما دی گئی کہ جو انجام ان نبیوں کے جھٹلانے والوں کا ہوا وہی انجام لازماً تمہارا بھی ہوگا اگر تم ان کی تکذیب میں اڑ جاؤ گے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ
قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولم تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی اور روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی، خدا ترسوں کے لیے، ان کے لیے جو غیب میں رہتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے لرزاں و ترساں رہنے والے ہیں، اور یہ بھی ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہی بنے رہو گے؟ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہدایت عطا فرمائی اور ہم اس سے خوب باخبر تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ کیا یہ مورتیں ہیں جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا کرتے تھے۔ اس نے کہا، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو کچھ تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، سنجیدہ بات پیش کر رہے ہو یا ہنسی مسخری کر رہے ہو؟ اس نے کہا، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور خدا کی قسم، جب تم یہاں سے رخصت ہو کر لوٹو گے تو میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا۔ پس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا بجز ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ وہ بولے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا، جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ بھی گواہ رہیں۔ انہوں نے پوچھا، ابراہیم، کیا یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ ان کے بڑے نے یہ حرکت کی ہے، تو انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ تو ان کو ذرا تنبیہ ہوئی اور آپس میں بولے کہ بلا شبہ تم ہی ناحق پر ہو۔ پھر اوندھے ہو گئے، بولے کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا خدا کے ماسوا تم ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو تم کو نہ تو کوئی نفع پہنچا سکے نہ کوئی ضرر؟ توف ہے تم پر اور ان چیزوں پر بھی جن کو خدا کے سوا تم پوچھتے ہو، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی حمایت میں اٹھو اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی تو ہم نے انہیں ناکام بنایا۔
اور ہم نے اس کو اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم نے اس کو اور اسحاق اور مزید برآں یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ہر ایک کو نیک بخت بنایا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا جو ہماری ہدایات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کو بھلائی کے کام، نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کی ادا کرنے کی ہدایت کی، اور وہ ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے۔ اور لوط کو بھی ہم نے قوت فیصلہ اور علم کی نعمت عطا فرمائی، اور اس کو اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاریوں کے مرتکب تھے، وہ لوگ بڑے ہی نابکار اور ناہنجار تھے، اور ہم نے اس کو اپنی خاص رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی ہدایت بخشی۔ یاد کرو کہ جب کہ اس نے دعا کی اس سے پہلے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، بس اس کو اور اس کے لوگوں کو عظیم کلفت سے نجات دی، اور اس کی مدد میں ان لوگوں سے ہم نے انتقام لیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بے شک وہ نہایت ہی برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ فرقان حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کسوٹی کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد تورات ہے۔ قرآن سے پہلے کتاب الہی کی حیثیت اسی کو حاصل رہی ہے، اور کتاب الہی ہی وہ چیز ہے جو حق و باطل میں امتیاز کرنے کا معیار ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے قرآن کو بھی فرقان کہا گیا۔ ضیاء کے معنی روشنی کے ہیں۔ کتاب الہی کے ضیاء اور نور وغیرہ کے الفاظ لقب کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ تمام ذہنی و اخلاقی اور فکری اور عملی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت و معرفت کی شاہراہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ذکر کے معنی یاد دہانی کے ہیں۔ یہ لفظ بھی جس طرح قرآن کے لیے جا بجا استعمال ہوا ہے، اسی طرح یہاں تورات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے مختلف پہلوؤں کی طرف سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ ان صحیفوں میں چونکہ آفاق، انفس اور تاریخ کے حقائق کی یاد دہانی کی گئی ہے، اس وجہ سے ان کو ذکر سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب اور روشنی و یاد دہانی عطا فرمائی، لیکن وہ کتاب نافع صرف ان خدا ترسوں کے لیے ہوئی جو ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھ کر ماننے کے بجائے غیب میں رہتے خدا اور آخرت سے ڈرنے والے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح یہ کتاب بھی کارگر صرف انہی پر ہوگی جن کی عقل و فطرت کا نور بجھا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا اور آخرت کا اپنے دلوں کے اندر خوف رکھتے ہیں۔ یہ مضمون سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے تحت تفصیل سے زیر بحث آ چکا ہے، اس وجہ سے یہاں ہم اشارہ پر کفایت کرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تھی، اسی طرح یہ مبارک کتاب بھی ہم نے اتاری ہے۔ اگرچہ یہ باران رحمت کی طرح یکسر خیر و برکت ہے، لیکن اس سے فیض صرف انہی کو پہنچے گا جن کے اندر صلاحیت ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم اس نعمت کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس نعمت کا انکار کر رہے ہو تو سوچ لو کہ کس چیز کا انکار کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پچھلی سورہ میں تفصیل سے گزر چکا ہے، اس وجہ سے یہاں صرف سرسری اشارہ کر کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کسی قدر تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ رشد سے مراد ہدایت و معرفت ہے، اور اس کی اضافت نے اس کے اندر ایک خاص امتیاز کا مفہوم پیدا کر دیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے وہ ہدایت و معرفت عطا فرمائی جو اس کے درجے اور مرتبے کے شایان شان تھی۔ ہدایت و معرفت کے مختلف مدارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی اس میں سے کوئی حصہ عطا فرماتا ہے، وہ اس کی صلاحیتوں کو جانچ کر اس کے درجہ و مرتبہ کے اعتبار سے عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں
سے جو حصہ ملا اس کی وضاحت ہم آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ إِلَى الآیہ کے تحت کر چکے ہیں۔ ان کے اسی وصف خاص کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یعنی یہ مرتبہ بلند جو ہم نے اس کو بخشا تو یوں ہی نہیں بخش دیا بلکہ نہایت کڑے امتحانوں میں ڈال کر اچھی طرح پرکھ کر لیا کہ وہ اس مرتبہ کا سزاوار ہے۔ اس فقرے میں ان لوگوں پر تعریض بھی ہے جو اپنے اندر ہمت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی ادنا سے ادنا سنت پر عمل کرنے کی بھی نہیں رکھتے، لیکن ان کے ساتھ نسبت کے دعوے دار اور اس نسبت کے بل پر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بڑے سے بڑے مرتبہ کا حقدار سمجھ بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ خدا کے ہاں اس غلط بخشی کی گنجائش نہیں، وہ جس کو اپنی معرفت و حکمت بخشتا ہے اس کے ظرف اور اس کے حوصلے کو دیکھ کر بخشتا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون۔ اب یہ ان کی بالکل ابتدائی سرگزشت حیات کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے جس سے ان کی جرات و فتوت بھی واضح ہو رہی ہے، اور وہ ہدایت و معرفت بھی جو اللہ تعالیٰ نے عین فوان شباب میں ان کو بخشی۔ ان کی ولادت اگرچہ ایک بت پرست قوم، ایک مبتلا شرک خاندان اور ایک مشرک اور بت گر باپ کے گھر میں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کا وہ نور عطا فرمایا جس کی روشنی سے دنیا آج تک منور ہے اور قیامت تک منور رہے گی۔ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ یہ مورتیں کیا ہیں جن پر تم لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ اس فقرے میں ان بتوں کے لیے جو استخفاف اور تحقیر ہے، اور لفظ عاکفون میں باپ اور قوم کی بلادت اور ان کے جمود پر جو طنز ہے وہ عربی زبان کا ذوق رکھنے والوں سے مخفی نہیں ہے۔ اس عمر میں ایسے ماحول کے اندر یہ نعرہ حق وہی بلند کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق خاص سے نوازے اور جس کے ایمان کی سطوت و جلالت ہر خوف اور ہر طمع سے بالکل بے پرواہ و بے نیاز ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ اس قسم کی حماقتوں کے حق میں سب سے بڑی دلیل ہمیشہ کے ان کے حامیوں کی طرف سے یہی پیش کی گئی کہ ان کا چلن باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ یہی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے پیش کی کہ ان بتوں کی عبادت تو ہمارے باپ دادا نے کی ہے، تو ہم ان کو کس طرح چھوڑ بیٹھیں۔ اگرچہ یہ بات بالکل احمقانہ ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مرعوب کن ہوتی ہے۔ باپ دادا کے طریقے کے لیے دلوں میں ایک حمیت و عصبیت جڑ پکڑ جاتی ہے جس کے سبب سے اس کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا یا اس کی دعوت دینا بڑے جان جوخم کا کام بن جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نور معرفت عطا فرمایا تھا اس کو ان پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا تھا۔ انہوں نے جواب میں پوری عزیمت اور بے خوفی کے ساتھ فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی ہوئی گمراہی میں رہے ہو اور رہو گے۔ کوئی ضلالت مجرد اس دلیل سے ہدایت نہیں بن جائے گی کہ وہ باپ دادا کے زمانہ سے چلی آ رہی ہے، بلکہ اس کو عقل و فطرت کی کسوٹی پر جانچنا پرکھنا بھی ضروری ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والارض التی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ حق سے یہاں سنجیدہ اور سوچی سمجھی ہوئی بات مراد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات ان کی قوم کے لوگوں کے لیے اتنی انوکھی اور عجیب تھی کہ یہ باور نہ کر سکے کہ کوئی شخص سوچ سمجھ کر ایسی بات سے زبان سے نکال سکتا ہے۔ انہوں نے گمان کیا کہ یہ کھڑ نوجوان جوانی کی ترنگ میں بے سوچے سمجھے بس یوں ہی ایک بات کہہ گزرا۔ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہو واقعی اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہو یا محض مذاق کر رہے ہو؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس نعرہ حق کو ایک غیر سنجیدہ اور لا ابالیانہ نعرہ قرار دے کر لوگوں کو اس کے اثر سے بچانا چاہا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب میں دعوت حق کا ایک قدم اور آگے بڑھا دیا۔ فرمایا کہ یہ پتھر اور مٹی کے بت تمہارے رب نہیں ہیں، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا وہ خداوند ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں تمہیں اسی کی دعوت دیتا ہوں اور تمہارے اندر اسی کی منادی کرتا ہوں۔ شہادت یہاں دعوت اور اعلان کے معنی میں ہے۔ اس معنی میں یہ لفظ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگے ہاتھوں لوگوں کو اپنے اس ارادے سے بھی آگاہ کر دیا کہ جب آپ لوگ یہاں سے ہٹو گے تو میں ان بتوں کے ساتھ ایک خفیہ کارروائی کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔ لفظ قید پر ہم مختلف مقامات میں بحث کر چکے ہیں کہ یہ کسی ایسے اقدام کے لیے بھی آتا ہے جو کسی مخالف کے خلاف اس طرح کیا جائے کہ وہ اس سے باخبر نہ ہو سکے۔ تولوا مدبرین کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت بت خانے کے اندر کسی اجتماع کے موقع پر دی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب آپ لوگ یہاں سے گھروں کو سدھاریں گے تو میں آپ کے ان خداؤں کی مرمت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اصل اسکیم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخفی رکھا۔ یہ جس صورت میں ظاہر ہوئی اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن اس تفصیل کو پڑھنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخصوص طریقہ بحث و استدلال کے ان پہلوؤں پر ایک نظر ڈال لیجئے جن کی وضاحت سورہ انعام کی آیات 76 تا 89 کے تحت بعنوان حضرت ابراہیم کے طرز استدلال کی بعض خصوصیات ہم کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحث و استدلال میں لطیف و پاکیزہ طنز سے جس طرح کام لیتے ہیں، اسی طرح استدراج بھی حجت ابراہیمی کی ایک نہایت نمایاں خصوصیت ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ وہ بحث میں اپنے حریف کو وہاں سے داؤں پر لگاتے ہیں جہاں سے ان کو سا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بالآخر وہ چاروں شانے چت گرتا ہے اور اسے خود اپنی زبان سے اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ یہی طریقہ استدراج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حریفوں کو قائل کرنے کے لیے اس موقع پر استعمال فرمایا۔ انہوں نے شب میں کوئی موقع نکال کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور ذہن میں یہ رکھا کہ اگر نوبت مجھ پر باز پرس کی آئی تو میں کہہ دوں گا کہ یہ حرکت تو ان بڑے صاحب نے کی ہے، اور مجھ سے پوچھنے کے بجائے خود ان مظلوموں ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اگر وہ بولتے ہیں تو اپنی داستان غم خود ہی سنا دیں گے۔ یہ مصیبت ان پر کس کی لائی ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ لازماً یہی کہیں گے کہ یہ تو بولتے نہیں، تو ان سے کس طرح پوچھا جائے کہ میں ان سے کہوں گا کہ نادانوں، جو خود اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو دفع نہ کر سکے، نہ یہ بتا سکے کہ یہ مصیبت کس کے ہاتھوں ان پر آئی، آخر وہ کس مرض کی دوا ہیں کہ تم ان کو معبود بنا کر ان کو ڈنڈوت کرتے ہو؟ یہی وہ ذہنی اسکیم ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قید سے تعبیر فرمایا۔ اس میں طنز، تضحیک اور استدراج کے جو پہلو ہیں وہ واضح ہیں، اور حریفوں کو جس طرح بے بس ہو کر اس حجت ابراہیمی کے آگے گھٹنے ٹیک دینے پڑے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ جزاز پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ یہ اس مخفی تدبیر کا بیان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارادے کو بروئے کار لانے کے لیے اختیار فرمائی۔ انہوں نے موقع نکال کر بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ بڑے بت کو اس خیال سے چھوڑ دیا کہ جب اس معاملے کی تفتیش ہو تو وہ ان احمق لوگوں سے یہ کہہ سکیں کہ یہ تو اس بڑے کی کارستانی معلوم ہوتی ہے، تو اس کی طرف رجوع کریں کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور اگر یہ کہیں کہ یہ تو بولتے نہیں تو پھر ان پر اتمام حجت کا موقع ہاتھ آ جائے گا کہ جب یہ بڑے چھوٹے سبھی گونگے ہیں تو آخر ان گونگوں بہروں کو معبود بنانے کے کیا معنی؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ یہ دو الگ الگ
مستقل جملے ہیں۔ پہلے جملے میں ان کی حیرت و پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے، دوسرے سے ان کے غصے اور غضب کا۔ یعنی جب انہوں نے اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو پہلے تو ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ جسارت کی۔ پھر اپنے غصہ و غضب کا اظہار کیا کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ بڑا ہی ظالم ہے۔